للہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے سوائے کہ وہ بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ حدیث بہت ہی خوفناک ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے مقصد کو سمجھتے نہیں ہیں۔ روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ کا دن عام دن ان کے لیے برابر ہوتا ہے۔ یہاں اسی جانب ہمیں رہنمائی کی جا رہی ہے کہ لوگوں، روزے کا دن اور عام دن میں فرق ہے، اور یہ بات صرف سمجھو کہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ ہوتا ہے، کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، ہم نے کھانے کی چیزوں سے، پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا، ہمارا روزہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، لیکن صرف انہی چیزوں سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہر حرام کام سے اپنے آپ کو خاص طور سے روزے کی حالت میں دور رکھنا ہے، تاکہ ہمارا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہو سکے اور روزے کے مقصد کو ہم پا سکیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور اگر ہم نے صرف پیٹ کا روزہ رکھا اور ان سب چیزوں کو نہیں سمجھا، اپنی زبان کو حرام چیزوں میں استعمال کیا، لوگوں کی غیبت کرتے رہے، لوگوں کی برائیاں بیان کرتے رہے، فساد کی باتیں کرتے رہے، نگاہوں کو ہم نے حرام چیزوں میں استعمال کیا، حرام چیزوں کو دیکھتے رہے، کان کے ذریعے سے ہم نے حرام چیزوں کو سنا، حرام چیزوں کو سنتے رہے، گانے بجانے میں پڑے رہے، ہاتھ پیر کو ہم نے حرام چیزوں میں استعمال کیا، اسی میں استعمال کرتے رہے، اور روزے میں اور غیر روزے میں ہم نے کوئی فرق نہیں کیا، تو ہمارے روزے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، سوائے یہ کہ بھوک اور پیاس برداشت کریں گے بس۔ نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ دیکھیں، یہ بھی حدیث بہت ہی خوفناک ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غلط کام کرنا نہ چھوڑے، جھوٹے کام کرنا نہ چھوڑے، ایسے شخص کے روزوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شخص روزہ رکھے۔ کون شخص؟ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا رہتا ہے، غلط کام کرتا رہتا ہے، ایسے شخص کے لیے کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ شخص روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے روزوں کی کوئی حیثیت، کوئی قبولیت ملنے والی نہیں ہے۔ اتنی خوفناک حدیث، اس طرح سے ہمیں وعید بیان کی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، سمجھنے کی کوشش کرو، اے لوگوں سمجھنے کی کوشش کرو، روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں سے روکنا ہے، ضروری ہے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اسی چیز کا نام صرف روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کی قبولیت اگر اللہ کے ہم چاہتے ہیں، روزہ رکھتے کس لیے؟ کہ اللہ کے ہاں قبول ہو، تو اللہ کے ہاں اگر قبولیت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو سارے حرام چیزوں سے روکنے کی کوشش کریں، اپنی نگاہوں کو حرام چیزوں سے روکنے کی کوشش کریں، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھ پیر کو حرام کاموں سے روکنے کی کوشش کریں۔ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، کوشش کریں، اور اگر ہو جاتی ہے غلطی، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں کہ روزہ صرف اور صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، بلکہ بعض روایت میں ولا یجہل، جب تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو روزے کی حالت میں کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، کوئی جہالت کی بات نہ کرے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ چیخے اور چلائے بھی نہیں روزے کی حالت میں۔ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ۔ یہی نہیں، بلکہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، اگر کسی آدمی سے اس کی مٹ بھیڑ ہو جائے، کوئی آدمی اس سے لڑائی کرنے لگے، کوئی آدمی اس کو گالی دے دے روزے کی حالت میں، تو روزے کی حالت میں اس کو جواب بھی نہیں دینا ہے، بلکہ کیا کہنا جواب میں؟ انی صائم انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، بار بار کہے میں روزے سے ہوں۔
اور یہ بتائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے منع کیا ہے کہ روزے کی حالت میں لڑائی کرنے سے، جواب دینے سے، گالی کا جواب گالی سے دینے سے۔ لہٰذا میرے بھائی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے منع فرما رہے ہیں کہ پتہ کیا چلا روزے کا دن اور عام دن دونوں میں فرق ہونا چاہیے، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، اور روزے کا اصل مقصد اسی وقت حاصل بھی ہو سکتا ہے جب ہم پوری طرح سے روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس نقطے سے، اس پوائنٹ سے ہم میں سے اکثر لوگ غافل ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ روزے سے ہیں اور غیر روزے سے ہیں، ان کے لیے سب برابر ہوتا ہے، بلکہ بعض لوگ روزے کی حالت میں اور غصے دکھاتے ہیں، ان کا پارا اور چڑھا رہتا ہے روزے کی حالت میں، اور چیخنا چلانا گھر والوں کے اوپر، دوسروں کے اوپر، یہ سب عام ہوتا ہے ان کے لیے۔ لہٰذا میرے بھائیو سمجھنے کی کوشش کریں کہ روزہ نام ہے اس چیز کا کہ اپنے آپ کو ہر برائی سے روکنا ہے۔ پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء اور جوارح کا بھی روزہ رکھنا ہے، بلکہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سنن نسائی اور مسند احمد وغیرہ کی حدیث، سنن دارمی کی بھی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ الصوم جنہ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ ڈھال سے بندہ جنگ کے میدان میں اپنی حفاظت کرتا ہے، کوئی بھی وار آیا ڈھال سے وہ روک لے گا۔ اسی طرح سے روزہ بھی ڈھال ہے، بندے کو جہنم سے بچا لے گا، اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، اس کو جہنم سے بچا لے گا، ما لم یخرقھا، یعنی بالغیبہ، جب تک کہ اس ڈھال کو پھاڑ نہ دے۔ اگر ڈھال پھٹ جائے گی تو کیا وہ کام کرے گی؟ وار کو روکے گی؟ نہیں روک سکتی ہے۔ اسی طرح سے روزہ اگر پھٹ گیا تو روزہ جہنم سے روکے گا؟ نہیں روکے گا۔ روزہ پھٹے گا کب؟ خراب کب ہوگا؟ جب اس کو وہ خراب کر لے گا غیبت کے ذریعے سے، غیبت وغیرہ کے ذریعے سے اگر اس روزے کو کر لیتا روزے کی حالت میں، تو گویا اس کی ڈھال پھٹ گئی اور وہ کسی کام کی نہیں رہ گئی۔ لہذا میرے بھائیوں اپنی ڈھال کو پھاڑیں نہیں، اپنے ڈھال کو مضبوط رکھیں تاکہ یہ ڈھال ہمیں روزے سے، ہمیں جہنم سے بچا سکے۔ اور یہ کب پھٹے گی؟ جب اپنے زبان کو ہم نے بے لگام کر دیا، دوسروں روزے کی حالت میں فساد کی اور چغل خوری کی اور دوسروں کی برائی بیان کرنے کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور غیبت تو ایک ایسا گناہ ہے سبحان اللہ جس میں ہر خاص و عام پڑا ہوا، اور حالانکہ کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا نہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس میں بہت بڑی کمیونٹی، بہت زیادہ لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں، بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس سے بچ پاتے ہیں۔ حالانکہ کبیرہ گناہ ہے اور اس سے بچنا لوگوں کے لیے مشکل ہوا جا رہا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ کیا غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی بھی پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا۔ آپ کسی ایسے شخص کا ذکر کریں برائی کے ساتھ جو وہاں پر آپ کے پاس موجود نہیں ہے، کسی سے بھی کریں، اگرچہ وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو آپ برائی کے ساتھ یہاں پر ذکر کریں جبکہ وہ شخص وہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہ غیبت ہے اور اس میں بہت سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور اسی غیبت کے ذریعے سے ہماری ڈھال پھٹ جائے گی۔ یہ لہٰذا میرے بھائیوں کے روزے کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں، صرف پیٹ کا روزہ نہ رکھیں بلکہ سارے جوارح کا، سارے اعضاء کا روزہ رکھیں تاکہ ہمیں روزے کا مقصد حاصل ہو سکے اور اللہ کے ہمارا روزہ قبول ہو سکے، ہمیں اس پر نیکیاں مل سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے روزہ تو رکھا اور کچھ نہیں حاصل ہوا سوائے بھوک اور پیاس کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے روزوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔